السلام علیکم ناظرین کرام، جناح کا پاکستان لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین کرام، عوامی نوعیت کا ایک نیا معاملہ، صحت کا معاملہ، انسانی صحت کا معاملہ جو کہ بہت اہم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہیلتھ ریگولیٹر باڈی ہے، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل، جو بارہا اس کی لیجسلیشن ہوئی، کبھی اسے پاکستان میڈیکل کمیشن بنایا گیا اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی دوبارہ لیجسلیشن کی گئی، اور اس دوران بہت ساری بے ضابطگیاں بھی ہوئیں، بہت سارا جو نیشنل ایکسچیکر ہے اس کا نقصان بھی ہوا۔ اور اب ہمارے سامنے اسی ریگولیٹر کا ایک نیا معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو ریگولیٹ کرنا، ڈاکٹرز کو پی ایم ڈی سی نمبر الاٹ کرنا، اس کا اہم کام ہے اس ریگولیٹر باڈی کا۔ لیکن یہاں پر ایم ڈی کیٹ کے ایگزام جو لیے جاتے ہیں اس کے اندر بھی بہت ساری بے ضابطگیاں اور نقل کے معاملات جو ہے وہ آئے ہیں سامنے۔ یہ معاملہ اٹھتا ہوا پارلیمان تک پہنچ چکا ہے، اور پارلیمان کی ایک کمیٹی ہے، اس کے بارے میں آج ہمیں اعجاز خان جو ہمارے سینئر رپورٹر ہیں یہ اسٹوری کے حوالے سے بتائیں گے کہ یہ ہوش ربا انکشافات کیا ہیں۔ جی اعجاز صاحب بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ نقوی صاحب۔ یہ آج سینٹ کی نیشنل ہیلتھ کمیٹی کا اجلاس تھا، تو اس اجلاس میں جو پی ایم ڈی سی کے حکام ہیں وہ آئے ہوئے تھے، سیکرٹری نیشنل ہیلتھ آئے ہوئے تھے، اور وفاقی وزیر بھی کچھ دیر تک، نگران وفاقی وزیر وہ بھی کچھ دیر تک کمیٹی میں حاضر رہے۔ تو اس میں معاملہ یہ تھا کہ دو تین بڑے اہم معاملے ڈسکس ہوئے۔ ایک تو یہ خیبر پختونخوا حکومت نے حالیہ جو انڈیکیٹ کا امتحان ہوا ہے، جس میں بڑے پیمانے پر وہ بلوٹوتھ کے ذریعے اسکینڈل، نقل کا اسکینڈل ہوا ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے بریفنگ دی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا عشاء جو بیرون ممالک ہمارے طلباء میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کا معاملہ زیر بحث آیا، اور تیسرا ایک ڈاؤ انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے جو صرف غیر ملکیوں کو داخلے دیتی، جو غیر ممالک کے اسٹوڈنٹ ہیں پاکستانیوں کو داخلے نہیں دیتی۔ یہ تین بڑے اہم معاملے اس میں ڈسکس ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ پی ایم ڈی سی حکام نے یہ واضح کیا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے ایم ڈی کیٹ کا ایگزام دوبارہ لینے کا جو اعلان کیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ ایم ڈی کیٹ کا اعلان کسی صورت بھی دوبارہ نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے یہ چونکہ اب یہ معاملہ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ میں گیا ہوا ہے، تو اگر وہاں سے ہائی کورٹ نے ان کو کہا کہ یا یہ احکامات دیے کہ جی یہ ٹیسٹ آپ دوبارہ لے لیں، تو اس کے باوجود بھی کہہ رہے کہ جی ہم اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ چلے جائیں گے، کیونکہ قانون میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم انڈیکیٹ کا امتحان دوبارہ لیں۔ اعجاز خان، ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ جسے ہم نے محنت کرائی، جس پہ ہم نے پیسہ خرچ کیا، وہ ڈاکٹر بنے، اور اس کے لیے ایم ڈی کیٹ ایک بنیادی ایگزام ہے۔ ایسے ایگزام کے اندر اس قدر بے ضابطگی ہونا، کیا پی ایم ڈی سی کو اس حوالے سے نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ جو طلباء ایک دفعہ امتحان دے چکے ہیں، اگر وہ دوسری دفعہ بھی، چونکہ اگر وہ ایلیجیبل ہیں، وہ لائق ہیں، تو کیا دوسری دفعہ بھی وہ پاس نہیں ہو جائیں گے؟ جی بالکل، یہی سوال آج کمیٹی میں جو ہے چیئرمین کمیٹی سمیت دیگر اراکین نے اٹھایا ہے کہ یہ جو امتحان ہے اس کو سینٹرلائز ہونا چاہیے، جس طرح پہلے طریقہ کار سے ہوتا تھا امتحان سینٹرلائز ہونا چاہیے۔ اس دفعہ بدقسمتی سے انہوں نے صوبوں کے حوالے کر دیا تھا یہ امتحان، وہاں پہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے ذریعے تمام ایٹا جو ایک ادارہ ہے انہوں نے لیا تھا، اور جو پی ایم ڈی سی حکام کا کہنا ہے کہ ایٹا جو حکام ہے وہ آئے تھے اور وہ بضد تھے کہ ہم نے جو امتحان لیا ہے وہ بالکل درست لیا ہے۔ ہاں جو نقل ہوا ہے جس میں 212 طلباء کو بتائے جا رہے ہیں جن کو پکڑا گیا ہے، اور ابھی تک حیران کن بات یہ ہے نقوی صاحب کہ ان کے جو ماسٹر مائنڈ تھے، جو بڑے بڑے لوگ جس میں ملوث تھے، جنہوں نے 40 لاکھ روپے ایک ایک طالب علم سے لیے ہیں، ان کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ تو کمیٹی نے اس بات بھی بڑا زور دیا کہ جس میں جو بڑے جو مہرے تھے وہ ان کو سب سے پہلے اس میں گرفت میں لایا جائے جو اس ساری صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو میڈیکل کالجز جو بڑے بڑے کہ جو رجسٹریشن کے مرحلے پر بھی اتنا بڑا پیسہ خطیر رشوت کے طور پہ دیتے ہیں، اور پھر ان کے طلباء جو نالائق طالب علم ہیں، پھر یہ کیا ہیلتھ سیکٹر کا کیا بنے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کیسے ڈاکٹر پھر ہمارے علاج کیا کریں گے؟ جی نقوی صاحب، یہ بحث ہمیشہ اس کمیٹی میں چلتی رہتی ہے، ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ ہے ہیلتھ کا شعبہ جو ہے جو سب سے بنیادی شعبہ ہے، جو سب سے قیمتی شعبہ ہے، اگر اس میں بھی اس نقل کی اور یہ نالائق طلباء کی بنیاد پڑ گئی تو یہ کہا جائے گا۔ نقوی صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بیرون ممالک سے جو طلباء ہو کے آتے ہیں اس میں ایک قزاقستان ایک ملک ہے، وہاں پہ صرف 2000 میڈیکل کے طلباء کے پڑھنے کی گنجائش ہے پورے ملک میں، وہاں پہ پاکستان سے 10,000 طلباء گئے ہیں اس دفعہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے۔ تو اب آپ خود دیکھیں، وہ بتائیں، حکام بتا رہے تھے کہ جی وہ قزاقستان کے عوام ہمارا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ لوگوں نے ہماری معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے۔
جب اتنے طلباء وہاں پہ گئے ہیں اور وہاں پہ ان کو پڑھنے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ طلباء وہاں سے پڑھ کر آ گئے ہیں پاکستان. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے جو امتحان انہوں نے رکھا ہوا PMDC نے 70% مارکس رکھے ہیں، اس پہ بھی آج بڑی بحث ہوئی. کمیٹی کا یہ اصرار تھا، وہ جو طلباء تھے ان کے کوئی لیڈرز وغیرہ آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی 70% نمبر جو ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں لائسنس فیس کے بارے میں، تو یہ بہت زیادہ ہے. یہ ہم مطلب کوئی بھی طالب علم یہ حاصل نہیں کر سکتا، اس کو کم کر کے 50% تک لایا جائے. اب اس حوالے سے اب یہ جو ہے PMDC جو کونسل ہے وہ فیصلہ کرے گی اس کو آیا کم کر سکتے ہیں. تاہم ان کے لیے ایک خوشخبری انہوں نے یہ کی ہے کہ دسمبر کے قریب ان کا دوبارہ امتحان، جو اس دفعہ فیل ہوئے ہیں ان کا دوبارہ امتحان لیا جائے گا. مگر اس امتحان میں جو طلباء فیل ہوئے ہیں یا جو 70% نمبر جنہوں نے لیے ہوئے ہیں وہ پاس سمجھے جائیں گے، اور جو سے کم ہے وہ پھر فیل، اور وہ دوبارہ امتحان دینے کے اہل ہوں گے. اس کی بڑی وجہ آخر میں آپ بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں؟ چونکہ بار بار ادارے کی لیجسلیشنز ڈفرینٹ کھینچا تانی کی کیفیت چونکہ ادارے کے اندر ہے، تو وہ اپنے انتظامات پر کیا توجہ نہیں دے سکتے کہ PMDC کا مینڈیٹ ہی یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو ریگولیٹ کرنا، ان کا ایگزام لینا. اگر وہ ایگزام ہی نہیں لے پا رہے تو کیا یہ ادارہ چلا رہے ہیں؟ نقوی صاحب، PMDC کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ اتنا کمزور ادارہ ہے کہ کراچی میں ڈاؤ میڈیکل کالج ہے، وہ صرف غیر ملکی طلباء کو داخلہ دیتا ہے، اس میں پاکستان سے کوئی بھی طالب علم داخلہ نہیں لے سکتا. اور کمیٹی کے ایک رکن تھی سینیٹر مہر تاج روحانی، انہوں نے کہا کہ $18,000 ان کی فیس ہے جو وہ لیتے ہیں. اچھا، سب سے مزید جو حیران کن نمبر ہے وہ یہ ہے کہ PMDC حکام ان کو بار بار خطوط لکھتے ہیں. اس صورتحال ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں صرف 15% طلباء کی اجازت ہے کہ وہ داخلہ لے سکتے ہیں جو غیر ملکی طلباء ہیں، مگر یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ وہ 100% داخلہ غیر ملکی طلباء کا دیتے ہیں، اور انہوں نے اس کو ایک کمائی کا بہت بڑا ذریعہ بنایا ہوا ہے. اور وہ اس سلسلے میں PMDC کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، ان کے کسی نوٹس کا کسی اس کا جواب بھی نہیں دے رہے، اور وہ کالج اسی طرح چل رہا ہے اور PMDC بھی اس کو قبول کر رہے ہیں. تو یہ تو حالت ہے ہماری جو ہے ایک بڑے ادارے کی. بہت شکریہ. دیکھیں یہ ہیلتھ ریگولیٹر ہے، اور ہیلتھ ریگولیٹر جب خود ڈیتھ بیڈ پہ پہنچ چکا ہے، کرپشن ہو چاہے اس طرح کی بے ضابطگیاں ہوں، تو اس کے لیے وے فارورڈ کیا آپ سمجھتے ہیں، لائے عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے تو یہ کہ اس ادارے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آج جو وفاقی وزیر آئے تھے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم یہ PMDC ہو گیا اور ڈریپ، یہ جو دو بڑے بنیادی ادارے ہیں ان کو ہم مضبوط کریں گے، ان کو ہم خود ایسا اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے تاکہ یہ ان اداروں میں مداخلت، جو سیاسی مداخلت ان اداروں کو تباہ کرتی ہے وہ ختم ہو جائے. اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو اسپتالوں کی حالت زار ہے اس کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں. ریاض خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس ادارے کا اسٹرکچر چینج کرتی ہے، اس اسٹرکچر کو چینج کرنے کے بیک اینڈ پہ کیا علت ہے؟ کیا وہ اس سے کوئی مالی فائدہ منفعت اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو یہ پاکستان میڈیکل کمیشن تھا، اور جب یہ پاکستان میڈیکل کمیشن بنا تو پرانا سٹاف سارا نکال دیا گیا، نیا سٹاف رکھا گیا، نئی گاڑیاں، نئے ششکے، نیا خرچہ نیشنل ایکسچیکر کے اوپر. اب PMDC جب بنا پرانا سٹاف وہیں پہ موجود ہے، اور PMDC کا جو PMC کا سٹاف وہیں پر موجود ہے عمران خان دور والا، اور نیا سٹاف بھی بھرتی کر لیا گیا ہے. لیگل ایڈوائزر جو اس ادارے کی ہیں ان کی سیلری، ان کی مراعات اور دیگر ممبران کی مراعات وہ نیشنل اسمبلی میں آپ تو کور کرتے ہیں، آپ کے سامنے آتی رہتی ہوں گی. اس حوالے سے بتائیں کہ یہ سیاسی انٹرفیرنس کس کے لیے ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر عاصم کے دور میں بھی وہ پابند سلاسل بھی رہے، ان پہ کرپشن کے الزامات بھی لگے. کیا وجوہات ہیں، کیوں اتنا اس ادارے کو حالانکہ سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے اس کو کیوں مذاق بنا لیا گیا ہے؟ جی بالکل، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ جو سیاسی مداخلت ہے یہی اس ادارے کو تباہ کر رہی ہے. اس ادارے کو اس سے پہلے جب یہ تحریک انصاف کے دور میں اس کو تبدیل کیا گیا، PMC بنا دیا گیا، اس کے بعد جب یہ PDM کی حکومت ہے اس کو دوبارہ PMDC میں تبدیل کر دیا گیا. اور یہ جتنے بھی سیاسی حکومتیں بدقسمتی سے اپنے مفادات کی خاطر اس ادارے میں تبدیلیاں کرتی رہتی ہیں. جی ناظرین کرام، بہت اہم ویلاگ آج کا، چونکہ ہمارے جناح کے پاکستان کے اندر بسنے والوں کی صحت کا معاملہ ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت ہوش کے ناخن لے اور سول ہیلتھ ریگولیٹر جو ہے اسے کام کرنے دیا جائے، اٹانومس طریقے سے کام کرنے دیا جائے، سیاسی مداخلت بند کی جائے، تاکہ ملک کا مستقبل خاص طور پر صحت کے حوالے سے اور ان نوجوانوں کا مستقبل کہ جو پڑھ کے آتے ہیں MD کیٹ کا ایگزام دیتے ہیں وہ محفوظ بنایا جا سکے. ایک نئے عوامی مسئلے کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اللہ نگہبان.